کا جواب تو دیں کچھ۔ کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اس کا درود پاک پڑھنا فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے فلاں کے بیٹے نے فلاں جگہ پر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، حضور سے قبول فرما لیجیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں نے قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے آگے کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی محبت کے ساتھ، اب یہاں کنڈیشن ہے لے محبت ہی، محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں محمد والضحیٰ کے مکھڑے والا واللیل زلف والے آقا مازاق کے کاجل والے آقا حضور فرماتے ہیں کہ میں اس محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے کے سلام کو اپنے نوری کانوں سے سماعت فرماتا ہوں، اپنے نوری آنکھوں سے پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کے سلام کو سن کر دیکھ کر اپنے نوری ہونٹوں سے سلام کا اسے میں جواب عطا فرماتا ہوں۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ کاش حضور ہمیں پہچان لیں، حضور ہمیں اپنا بنا لیں۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر الفاظ کی حد تک، لفظی کی حد تک عمل نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کے اور میرے عقیدے میں پختہ ہو کر بیٹھ جائے کہ حضور میرے سلام کو سنتے بھی ہیں، جب میں سلام پیش کرتا ہوں آقا میرے سلام پڑھنے کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور پہچان کر حضور میرے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ پھر ہر لمحہ چاہو گے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے سے پہلے ایسا بن کر جاؤں کہ حضور کی نگاہ ناز مجھ پر پڑے تو حضور کو غلام پسند آ جائے، حضور پسند فرما کر غلام پہ مہربانی۔ تو جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کا لحاظ ہی رکھتے کہ آقا کی نگاہ پڑے ہم پر۔ یہ بات سب کہتے ہیں، نعت خواں حضرات بھی کہتے ہیں، منتظمین محافل بھی کہتے ہیں، علماء اکرام بھی کہتے ہیں، مقررین بھی کہتے ہیں کہ کاش حضور کی نگاہ میں ہم آ جائیں۔ کہتے تو ہیں مگر کبھی سوچا نہیں اللہ خالق ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، مگر سرکار مدینہ سرور سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے بطور خاص ہر وقت ذکر کرنا، اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، تو جب بطور خاص جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو رب کی بارگاہ میں تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ہے تو مشکل ہے، اگر یہ تصور نہ کر سکو، یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور کر کے نماز میں کھڑے ہو کہ تمہارا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور نماز میں کر کے کھڑے ہوں گے تو کیا کھجلی ہوگی تو کبھی خارش کریں گے؟ پھر دھیان دکان پہ جائے گا؟ پھر دھیان کاروبار میں جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر فقط دھیان رہے گا، اس بات میں دھیان رہے گا کہ کہیں خالق میرے خیال کو جانچتے ہوئے مجھ پر ناراض نہ ہو جائے۔ ہمہ تن سر تپا مجسمہ ادب بن کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کہ خالق میری عبادت کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر جس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے یہ وہ محفل ہے جس محفل کو کملی والے آقا علیہ السلام، آپ نے یہ بات اکثر سنی ہے، نعت خوان حضرات بھی یہ فرماتے ہیں، کیونکہ محفل نعت ہے نا، نقیب محفل بھی فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ، اتنی زور سے آواز لگاؤ کہ آپ کی آواز مدینے پہنچ جائے۔ سر یہ کہتے ہیں نا
یہ بات ہوتی ہے، مگر میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی زور سے آواز لگائیں ہماری آواز مدینے نہیں پہنچتی، نہیں پہنچ سکتی، دوسری گلی میں نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ نہ لگایا جائے نعرہ، نہ آواز لگائی جائے، نہ پکارا جائے، پھر کیا کیا جائے؟ آؤ میں آپ کو قرآن کی طرف لے چلتا ہوں اور اس بات کی طرف لے چلتا ہوں جہاں سے ہمیں سبق ملے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آپ کو بیچا جا رہا ہے، تو جو ہے اچھا سر نہیں ہلانا، میری بات کی سمجھ آئے تو زبان سے اظہار کریں نا، قرآن نوری ہے نا، قرآن نوری ہے، بھیجنے والا نوری ہے، خالق بھی نوری ہے، تو جواب بھی نوری ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بازار میں بیچے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، اور یہ صدا لگ رہی ہے کون کون خریدار ہے، خریدنے کے لیے آ جائے۔ مال و دولت لے کر، ہیرے جواہرات لے کر لوگ خریدنے کے لیے انبار لگا کر بیٹھے ہیں، جس کا مال زیادہ ہوگا اس کو یوسف مل جائیں گے۔ اور ایک گھر سے ایک خاتون نکلتی ہے، گھر سے خاتون نکلتی ہے، اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر نکلتی ہے، بازار میں آ کر پوچھتی ہے مجھے بھی بتاؤ یوسف کہاں بک رہے ہیں، مجھے بھی بتاؤ یوسف کہاں بک رہے ہیں، یوسف کا سودا کہاں ہو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مائی تجھے کیا غرض؟ مائی کہتی ہے میں بھی خریدنے کے لیے جانا چاہ رہی ہوں، میں بھی خریدنے کے لیے جانا چاہ رہی ہوں۔ اس نے کہا مائی وہاں تو بڑے ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑا مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو خریدنے کے لیے آئے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ مائی کہتی ہے میری ساری زندگی کی کمائی میرے پاس ہے، زندگی کی ساری کمائی۔ مائی کیا ہے تیرے پاس؟ مائی کہتی ہے یہ سود کا ایک گچھا میرے پاس ہے جو میری زندگی کی کمائی ہے، میں گھر سے سارا کچھ لے کے آئی ہوں، یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا مائی تمہارے پاس ایک سود کی اٹی ہے، داغے کا ایک گچھا تیرے ہاتھ میں ہے، اور یوسف کو خریدنے کی باتیں کرتی ہو۔ یوسف تو وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھے اس کے جلووں کا نظارہ کرے تو بھوکا ہو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا ہو تو پیاس مٹ جاتی ہے۔ اگر عقل والے یوسف کے حسن کو دیکھیں انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، خبر نہیں ہوتی حسن کا اثر اتنا ہے۔ تو اسے خریدنے جا رہی ہے۔ مائی کہتی ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی، میرے پاس وہ قیمت نہیں جو مالدار لے کر آئے ہیں، مگر کل روز حشر قیامت کے روز جب یوسف کے خریداروں کا ذکر ہوگا، یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، کوئی بات نہیں، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ میری جو کاوش ہے، میری جو کوشش ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے حضور کی بارگاہ تک اپنی آواز کو پہنچانے کی جو کوشش کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں پسند ہو جائے گی۔ تیری آواز کمزور سے ہی کملی والا تو سن سکتا ہے، آقا تو سن سکتے ہیں، کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تیری ہلکی آواز کو بھی سن سکتے ہیں، مگر تیری آواز کو اونچا کرنا یہ تیری کاوش ہے، تیرے محبت کا انداز ہے جس کو حضور پسند فرماتے ہیں۔ اور اشاق نے یہ بات کہی ہے، بتایا ہے کہ تمہیں اس بات کا کبھی یقین ہونا چاہیے کہ حضور تیری آواز کو سنتے ہیں، تیری بات کو سنتے ہیں، تیری التجا کو سنتے ہیں۔ عاشق نے ترجمانی فرماتے ہوئے مجھے ذوق عطا فرمایا اور کہا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. تو ان چاہ نے مصروف کیتا ہے نا جس چاہ مصروف ہو گل سمجھ نہیں آئی تو یہ ذوق واسطے میں گل کیتی ہے. گل فقط اتنی ہے, بات فقط اتنی ہے کہ حضور سنتے ہیں, تیری آواز کو سنتے ہیں, مگر آواز لگانے کے لیے, آواز دینے کے لیے آپ کا دماغ, آپ کا دل